عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے نصاب میں مرزا محمد رفیع سودا کی قصیدہ نگاری۔ سب سے پہلے آج ہم مرزا محمد رفیع سودا، ان کی حیات زندگی اور ان کی قصیدہ گوئی اور حج و نگاری پر بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ مرزا محمد رفیع سودا، مصفی نے سودا کو قصیدہ کا نقاش اول، زبان کا حاکم، قصیدے اور حجوں کا بادشاہ بتایا ہے۔ اور ایک اور نامور ادیب محمد حسین آزاد نے قصیدہ نگاری میں سودا کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اول قصائد کا کہنا، پھر اس دھوم دھام سے اعلیٰ درجہ فصاحتوں پر پہنچانا ان کا پہلا فخر ہے۔ وہ یعنی کہ سودا اس میدان میں فارسی کے نامی شاہ سواروں کے ساتھ عنان در غنان ہی نہیں بلکہ اکثر میدانوں میں آگے نکل گئے ہیں۔ ان کے کلام کا زور و شور انوری اور خاقانی، یہ دونوں شعراء جو ہے فارسی کے نامور قصیدہ نگار تھے، اور نزاکت مضمون میں عرفی اور ظہوری، یہ بھی بہت ہی مشہور شعراء میں سے ہیں۔ یعنی کہ ان دونوں کو انہوں نے پچھاڑ دیا ہے، یعنی کہ ان کی قصیدہ نگاری سودا کے آگے جو ہے وہ شرماتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے فنکار کا خود بھی اپنی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ سودا کو اپنی عظمت کا احساس اور اپنی قصیدہ گوئی پر ناز ہے۔ شعر و سخن میں وہ خود کو انوری، سعدی اور خاقانی کا ہم رتبہ خیال کرتے ہیں۔ جیسے کہ ایک جگہ پہ وہ لکھتے ہیں، انوری، سعدی و خاقانی و مداح ترا، رتبہ شعر و سخن میں ہے بہم چاروں ایک۔ سودا کا پورا نام مرزا محمد رفیع اور تخلص سودا تھا۔ آپ کے والد مرزا محمد شفیع تھا، جو تجارت کے غرض سے کابل سے ہندوستان آئے اور دلی میں مقیم ہوئے، اور پھر وہیں پہ سودا 1713 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے اور دلی میں ہی تعلیم و تربیت پائی۔ طبیعت موزوں تھی، اس لیے لڑکپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا۔ اس کے بعد خان آرزو کے شاگرد ہوئے اور بہت جلد باکمال شاعر بن کر مشہور ہو گئے۔ اور پھر دلی میں بادشاہ عالم کے اشعار کی اصلاح کرنے لگے۔ جب مرہٹوں اور نادر شاہ نے دلی میں انتشار پیدا کیا تو سودا دلی چھوڑ کر فرخ آباد میں نواب بنگش کے ہاں مقیم ہوئے۔ فرخ آباد میں کوئی 17 سال تک قیام کیا۔ اس کے بعد فیض آباد آ کر شجاع الدولہ کے دربار میں عزت حاصل کی اور باقی عمر لکھنؤ میں ہی گزاری، اور بالآخر 1883 عیسوی میں 70 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ سودا اردو قصیدہ نگاری کے بادشاہ تھے۔ ان کے قلم میں زور تھا، تخیل میں بلندی اور زبان پر قدرت حاصل تھی۔ اس لیے انہوں نے جس مضمون کو لیا اسے آسانی سے نظم کر دیا۔ سودا قصیدہ نگاری کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے طویل اور مشکل قصیدے کہے اور بہت زیادہ تعداد میں کہے۔ سودا خارجی شاعر تھے، ان کے کلام میں نشادیہ عنصر موجود ہے۔
یعنی نشاط یا خوشی۔ سودا کے قصائد میں متانت، پختگی، زور الفاظ، مضمون آفرینی اور تخیل کی بلندی پائی جاتی ہے۔ ان کے قصائد میں محاکاتی شاعری نہایت خوبی کے ساتھ موجود ہے۔ سودا نہایتی سودا کے قصائد میں محاکاتی شاعری نہایتی خوبی کے ساتھ موجود ہے۔ یہی کمال ہے ان کے قصائد میں بھی پائی جاتی ہے۔ سودا کے یہاں جلوہ صد رنگ کی صورت نظر آتی ہے۔ سودا نے جملہ فنی مطالبے پورے کیے ہیں۔ سودا میں قصیدہ گوئی کی فطری صلاحیت تھی، زبان و بیان پر عبور تھا، الفاظ کو برتنے کا ہنر بھی ان میں موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اردو قصیدہ نگاری کی تاریخ میں سودا کا مقام جو ہے وہ منفرد ہے۔ سودا پہلے شاعر تھے جنہوں نے حجوں کو اردو میں اچھے ڈھنگ سے نظم کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سودا ہی نے اردو میں حج و گوئی کی بنیاد ڈالی ہے۔ سودا کی حجوں میں پاکیزہ، تمسخر اور شائستہ مذاق پایا جاتا ہے۔ سودا کی افتادی طبیعت اور شگفتی کا پتہ ان کے حجوں سے چلتا ہے۔ ان کی حجوں میں ظرافت، طنز سے کبھی کبھی تراش زبانی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اخلاق بھی نظر انداز ہو جاتا ہے۔ سودا کی حج و گوئی سے اردو میں طنز و نگاری کی بنیاد پڑی۔ حج و گوئی کے میدان میں سودا کے اختراع، فکر کے کمالات ذہن کی بلندی کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں۔ سودا کو قصیدے سے زیادہ حج و گوئی کا شوق تھا۔ ان کی حج و بڑے کمال کی چیز ہے جس میں طنز پایا جاتا ہے۔ سودا نے ایک گھوڑے کی حجو لکھی تھی جو آج تک بڑے مزے لے کر پڑھی جاتی ہے۔ سودا کے قصیدوں اور حجوں میں زور بیان اور مبالغہ آرائی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ وہ الفاظ کے بادشاہ، مزاج دان تھے۔ انہوں نے الفاظ کو موزون استعمال کیا۔ دراصل سودا نے اردو میں حج و گوئی کی بنیاد ڈالی اور اسے فروغ دے دیا ہے۔ مداح گوئی میں سودا اردو کے پہلے شاعر ہیں جن کے قصیدے لاثانی اور لافانی ہیں۔ یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ اردو قصیدہ کا کوئی نمونہ ان کے سامنے ہو، البتہ یہ طے ہے کہ انہوں نے فارسی قصیدے کا مطالعہ نہایت توجہ سے کیا ہے۔ سودا نے بعض فارسی قصیدوں کا جواب بھی لکھا ہے اور کتنے ہی ایسے انعامات ہیں جن میں ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ قدرت اللہ شوق کی رائے ہے کہ سودا نے خاقانی و عرفی کو قصیدہ نگاری میں پس پشت ڈال دیا ہے، موصفی اور انوری کے ہم پلا ٹھہراتے ہیں۔ جہاں تک سودا کی قصائد کا تعلق ہے، ان کے قصائد زور الفاظ، نشست الفاظ اور مضمون آفرینی کا بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے مشکل زمینوں کا انتخاب کیا ہے۔ فارسی محاورات، ہندی کے الفاظ، محاورات، استعارات، تشبیہات نہایت خوبی سے اردو میں شامل کیے ہیں۔ استعارات اور تشبیہات استعمال کرنے میں وہ جدت سے کام لیتے تھے۔ ان کے قصائد میں سنجیدگی، پختگی، مضمون آفرینی، زور الفاظ موجود ہے۔ مداح اور حجوں کے علاوہ قصائد میں تاریخی واقعات بھی موجود ہیں۔ سودا نے تمہیدیہ،
تمہید کے لیے عنوان بھی پیش کیے ہیں۔ ان کے قصیدوں میں تخیل کثرت سے ملتا ہے۔ سودا قصیدہ گوئی کے بادشاہ مانے جاتے ہیں۔ سودا کی تصنیف میں ایک فارسی دیوان، ایک کلیات اردو اور ایک رسالہ عبرت للغافلین شامل ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مختصر سا تعارف سودا کے بارے میں، اور انشاءاللہ کل ان کی قصیدہ جو ہمارے نصاب میں جو شامل ہے اس پہ بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔